تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے جس نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ بے شمار درود اور سلام اللہ کے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ جو ہمارے اعمال اور ہمارے احوال کو جاننے کے باوجود اللہ رب العزت کی پرجلال بارگاہ میں بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے۔ اس مسجد کے امام و خطیب علامہ مفتی عبد الرحمن عطاری قادری اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اہل علاقہ کو علماء حقہ کی قدر کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چند آیات بینات کا ہم ترجمہ صفحات فرمائیں گے اور ساتھ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ تشریح۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم، سبحان اللہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا اصل معنی خود بخود اللہ ہی جانتا ہے، یا ایسے کہیں کہ ان کا معنی ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ ویسے تو قرآن آفاق عالم کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے، مگر جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار جیسے ہدایت حاصل کرنے کا حق ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم تو گناہگار سے آدمی ہیں، تو ہم کیسے قرآن سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے متقیوں کے درجات بیان فرمائے کہ سب متقی ایک درجے کے نہیں ہیں، متقیوں کے مختلف درجات ہیں۔ حضور کا ہر امتی متقیوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں خود ہی متقیوں کی تشریح بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئیں وہ متقی ہیں۔ متقیوں کا پہلا جو درجہ ہے، پہلا سٹیپ اور متقیوں کا شامل ہونے والی جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب وہ لوگ جو بغیر دیکھے یعنی کہ غیب پر ایمان لے آئیں وہ متقیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نہ رب کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا، نہ حساب و کتاب کو دیکھا، نہ محشر کو دیکھا، نہ پل صراط کو دیکھا، نہ نزول قرآن کو دیکھا، بس حضور نے فرما دیا، حضور کے کہنے پر ایمان لے آئے تو یہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے پھر درجات آگے جا کر بنتے ہیں کہ مختلف درجات ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان متقیوں کا سب سے بڑا رتبہ ہے جو نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ متقی اعلیٰ پائے کے ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقیوں کا تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ایمان لے کر آنا غیب پر، دوسرا درجہ نماز کو قائم کرنا، تیسرا درجہ اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لائیں اس پر جو حضور پر نازل ہوا اور ایمان لے کر آئیں اس پر جو حضور سے پہلے نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان لے آئے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کا نزول فرمایا، احکام دین، اور جو حضور سے پہلے نبیوں پر نبوت کا اور جناب تاج جو ہے نبیوں کو عطا فرمایا گیا اور نبیوں کو جو احکامات دیے گئے ان سب پر ہمارا یقین ہے، لیکن عمل جو ہے ہم نے حضور کی بات پر کرنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھنے والے۔ یہ متقیوں کے 5 درجے بیان ہوئے۔ پہلا درجہ وہ ایمان بالغیب ان کے اندر پایا جائے، بغیر دیکھے مان لیں۔
کوئی چیز بغیر دیکھے کائنات میں نہیں ماننی چاہیے، مگر اس کائنات کو بنانے والا خالق اگر کچھ کہے تو بغیر دیکھے مان لو۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دشمن جو ہیں آپ کو جینے نہیں دیتے تھے، تو حضور نے ان دشمنوں سے پوچھا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین ہیں، بغیر دیکھے کسی کی بات نہ مانے، لیکن اس کائنات کو پیدا کرنے والے رب اور جس کے لیے یہ کائنات بنی، ان دونوں ہستیوں کی بات بغیر دیکھے مان لیا کرو۔ یہاں بحث کی کوئی ضرورت ہے؟ یہاں سر تسلیم خم کرنا ہے، یہاں سر جھکانا ہے۔ اور فرمایا پہلا بغیر دیکھے ماننا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر، اور جو حضور سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، اور پانچواں آخرت پر ایمان لانا۔ جب یہ سارے ایمانیات، عقائد اور اعمال مکمل ہو جائیں، فرمایا پھر کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو تیرے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کس تلاش میں ہے کہ کس نے کامیاب ہونا ہے، کون بخشا جائے گا، کیا بنے گا اور کیا جناب ہوگا؟ فرمایا تیرے رب نے یہ ساری باتیں گنوا کر بتا دیا کہ یہی لوگ تو تیرے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک موقع پر گئے، بندے کافی اکٹھے ہوئے تھے، پوچھا یہاں یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ ایک شخص ہے، اس نے ایک جانور جو ہے کہتا ہے کہ حضور نے خریدا ہے، اور حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے جانور لی ہے، لیکن وہ اس بات کا انکاری ہے کہ حضور نے جانور کی قیمت نہیں دی۔ فرمایا پیچھے ہٹو مجھے آگے جانے دو۔ آگے آئے تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے قیمت دی ہے۔ صحابی رسول آگے بڑھے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے قیمت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے پوچھا بھی تو موقع پہ تھا ہی نہیں، گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پہ ہوتا ہے، تو موقع پہ تھا نہیں، تو گواہی کیسے دیتا ہے کہ حضور نے قیمت دی؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پہ خدا کو ایک مان لیا، آپ کے کہنے پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی، آپ کے کہنے پہ روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات کرنا شروع کر دیے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر آخرت پر ایمان لے آئے، آپ کے کہنے پر قبر کی جزا و سزا کو مان لیا، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر عرش کی باتیں مان لی، جو ہے فرش کی باتیں مان لی، قیامت کی خبریں مان لی۔ فرمایا یہ جانور کی قیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب۔ تو یہ اللہ نے حضور کی سارے امتیوں کو عطا فرمایا، وہ حضور کی بات کو بغیر دیکھے ہی مان لیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا درجہ اور رتبہ ایمان لینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں فرمایا ہو کہ ایمان لے آؤ اس کے بعد اعمال نہ کرو، یا حضور نے فرمایا ہو کہ بھئی میرے امتی بن جاؤ، میں رحمت للعالمین ہوں، قیامت کے دن میں نے ہی بخشوانا ہے، شفاعت میں نے کرنی ہے، بس میرا کلمہ پڑھو اور نیک کام کرنا چھوڑ دو۔ کہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہے بھئی؟ قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ایسی بات ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ وہ اللہ والا ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو جو اللہ کے محبوب ہے جب اس نے ایسی باتیں نہیں کی تو اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ اس کو کس نے اجازت دی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ یہ مخلوق خدا کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جس رب نے بخشنا ہے، جس رب نے جنت پیدا کی ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا، اور جس کے کہنے پر اس نے جنت تقسیم کرنی ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ تو حکم دیتا ہے رب اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرمایا نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں اس کے اندر شامل ہیں، وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز کا قرآن فجر جو تلاوت کی جاتی ہے، صبح کی نماز اس کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا اس کی کیا فضیلت ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن فجر کے قرآن میں تو فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، جو فرشتے اعمال لے کر جانے والے ہیں اور جو دوبارہ آ کر لکھنے والے ہیں، یہ دونوں وقت کے فرشتے جب صبح نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس وقت جمع ہو جاتے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ حضور کے صدقے امتیوں کو بھی توفیق دے، ہم پر بھی کوئی رحمت کا چھینٹا جو ہے وہ پڑ جائے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کیجئے گا، یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ پر تہجد بھی فرض ہے اور امت پر تہجد جو ہے وہ نفل ہے، ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر چلے کہ رات کے اٹھ کر کسی حصے میں نماز پڑھنی، اور پھر نماز جب پڑھیں گے حضور تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کو جو مرضی عطا فرمائے، لیکن یہاں اللہ نے ایک خاص بات فرمایا، جب آپ تہجد پڑھیں گے تو اللہ تہجد پڑھنے پر اپنے محبوب کو کیا دے گا؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ محبوب آپ تہجد پڑھیے، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ چاہے حضور تہجد نہ پڑھتے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل نہ کرتے، اللہ نے یہ مقام اپنے محبوب کو ہی دینا تھا، لیکن فرمایا محبوب تو تہجد پڑھ تاکہ تجھے دوں۔ تو کیا کرے؟ تہجد پڑھ تاکہ تجھے، کیونکہ وہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے فرما دیجئے میرے محبوب کہ تیرا رب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ فرمایا وہ جسے چاہے مالک الملک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمائے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے اپنا ملک واپس لے۔ وہ جس کو چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت واپس لے لے۔ فرمایا کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ رب عطا بھی کرتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے۔ محبوب جب تجھ کو مقام محمود پہ فائز کرنا ہے، محمود جب تجھے مقام محمود دے دینا ہے تو وہ تجھ سے واپس نہیں لینا۔ یا اللہ کیوں؟ تو مالک الملک ہے، جو چاہے عطا کرے، جو چاہے واپس لے لے۔ فرمایا جو میں چاہوں عطا کروں، جو چاہوں واپس لوں، جو کسی چیز کے بدلے میں عطا کروں وہ تو واپس نہیں لیا جاتا۔ جب تم کو جنت تمہارے اعمال کے بدلے میں عطا کی جائے گی، جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا مومنوں سے ان کی جان اور مال خریدنے کے بدلے میں، تو پھر جنت کبھی واپس وہ لے تو سکتا ہے لیکن وہ واپس لے گا نہیں، کیونکہ دکاندار کو مرضی ہے وہ اپنا سودا دے یا نہ دے، لیکن جب دکاندار اس کی قیمت وصول کر لے تو پھر وہ سودا واپس نہیں لے سکتا، اس نے قیمت لے لی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیمت تو ہم ادا نہیں کر سکتے، مگر اللہ بڑا مہربان ہے، وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ تم بس یہ کرو، یہی قیمت ہے۔ وہ اپنی رحمت سے کہتا ہے تم کچھ تھوڑا سا کر لو، بس اس تھوڑے سے کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ عطا فرما دوں گا۔ اور حضور کی تو بات ہی کیا ہے، سب کچھ بنایا ہی حضور کے لیے گیا ہے جی۔ فرمایا محبوب یہ جو وہم پیدا ہوتا ہے کہ میں مالک الملک ہوں، جو چاہوں دوں، جو چاہوں واپس لوں، اللہ نے حضور کو اختیار دیا چاند توڑنے کے، سورج موڑنے کے، پتھروں کو کلمہ پڑھانے کے۔ یہ نہ سمجھنا کہ رب واپس لے لے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے حضور کو اعمال صالحہ کیے، اور اللہ نے ان اعمال صالحہ کے بدلے جب حضور کو مقامات رفیع، مقامات بلند، درجات علیٰ عطا فرمائے، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوں گے۔ فرمایا محبوب آپ تہجد پڑھیے، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور وہ ایسا مقام محمود ہے جو کبھی بھی واپس مقام محمود وہ مقام ہے جہاں اولین و آخرین حتیٰ کہ رب العالمین بھی حضور کی تعریف فرمائیں گے۔ ایسا مقام جب آپ اس پر فائز ہوں گے، اولین و آخرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو المقام الذی اشفع لامتی فی، فرمایا یہ وہ مقام ہے جس مقام پر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور رب میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ فرمایا اگر رسول اللہ کا مقام دیکھنا ہے کہ کتنا بلند مقام ہوگا، اللہ قیامت اسی لیے قائم فرمائے گا
تاکہ میرے محبوب کا مقام سب اپنے اور بیگانوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ فرمایا وہ مقام عرش کا جو رب کی شان کے لائق ہے، وہ مقام کہ اس مقام پر کائنات کو پیدا کرنے والا رب جلوہ گر ہو، لیکن رب بیٹھنے سے پاک ہے، تو اس مقام پر رب اپنے محبوب کو بٹھا دے گا۔ فرمایا یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور اس مقام پر جلوہ گر ہوں گے، آقا علیہ السلام اس مقام پر فائز ہوں گے، اور بیٹھیں گے نہیں بلکہ امت کی دستگیری کرنے کے لیے کبھی پل صراط پر پہنچیں گے، کبھی جو ہے وہ حوض کوثر پر پہنچیں گے، کبھی میزان پر پہنچیں گے، جلدی جلدی امت کی شفاعت کریں گے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی وہاں سے امتیوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں، کبھی امتیوں کے نام اعمال کے وقت پہنچ رہے ہیں، کبھی پیاسے امتیوں کو پانی پلانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ بلا بتا ایسا نبی بھی کسی اور کو ملا ہے؟ اتنی خوش قسمتی، اتنی سعادت کہ اللہ نے ہمیں یہ نبی عطا فرمایا۔ اس شکرانے میں ہمیں روز 2 نفل نہیں پڑھنے چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، تو نے بغیر کسی دعا کے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ آج ہی کوشش کرو، ارادہ کرو کہ یا اللہ 2 نفل شکرانے کے روز پڑھوں گا عشاء کے وقت یا کسی وقت میں، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے 2 رکعت نماز شکرانے کے کہ تو نے حضور کا امتی بنا دیا۔ اور یقین جانے اللہ کی عزت کی قسم، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ امتی ہو اور جب وہ مرے تو وہ امتی نہ رہے، اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہ ہو، لیکن جو شکرانے کے نفل پڑھے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو شکر ادا کرے اللہ اس کی نعمت بڑھا دیتا ہے۔ آپ 2 نفل جو ہے وہ شکرانے کے پڑھے کہ اللہ نے حضور کا امتی بنایا اور بے شمار نعمتیں دی، نہ کبھی آپ کی نعمتوں کو زوال آئے، نہ کبھی آپ کے امتی ہونے کو زوال آئے، بلکہ ہر دن تمہارا رشتہ اللہ کے محبوب سے اور گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر روئے اپنی امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، یا جبریل اذهب الی محمد، اے جبریل میرے محبوب کے پاس جا، فَقُلْ لَهُ إِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، فرمایا تو جا کر میرے محبوب کو کہہ دے کہ اے میرے محبوب اللہ ان قریب آپ کو راضی کرے گا اور امت کے مسئلے میں آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور قیامت کے دن جب حضور اپنا سر انور اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے محبوب سے فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، کل تسمع، فرمایا تو کہہ تجھ کو سنا جائے گا، فرمایا اسأل تعطا، فرمایا تو سوال کر تجھ کو عطا کیا جائے گا، اشفا تشفع، تو شفاعت کر تیری شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور اللہ نے حضور پر قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہے اور اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کہاں بھٹکے بھٹکے پھرتے ہو، کہاں مارے مارے کامیابی کے لیے پھرتے ہو، کہاں خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، بیماریوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے دوڑے پھرتے ہو، اللہ نے تمہیں اپنا کلام عطا فرمایا، اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے، اس میں قبر کا سکون بھی ہے، اس میں حشر میں کامیابی بھی ہے۔ تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا، واپس پلٹ، اور فرمایا جب بندہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرمایا جب ہم انسان پر کوئی احسان کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، تو انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے۔ یہ بندے کی کون سی فطرت ہے؟ جب تو دکھ اور تکلیف، بیماری، پریشانی میں یا اللہ کرم، یا اللہ تو ہی کرم کرنا ہے، یا اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں، دل میں بار بار رب کو پکارتا ہے، اور جب اللہ کرم کر دیتا ہے تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے تجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جیسے تو نے اپنی محنت سے سب کچھ کر لیا۔ میں اتنے سالوں سے محنت کر رہا تھا جی، مجھے اس کا نتیجہ رزلٹ ملنا تھا جی، میں نے اس مقام پر پہنچنا تھا، مجھے یہ کاروباری ترقی، مجھے یہ دنیاوی ترقی ملنی تھی۔ تب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، تب ہم اپنے مالک کو بھول کے، تجھ سے زیادہ محنت کرنے والے بھی کائنات میں ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں ملا، تجھ سے زیادہ سٹرگل کوشش کرنے والے ہیں جن کو ابھی تک یہ نصیب نہیں ہوا، اور تو سمجھتا کہ یہ تیری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تیرے رب کا فضل و کرم اور انعام ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس نہ ہو، ہر حال میں
غمی کا مسئلہ ہو، خوشی کا مسئلہ ہو، اپنے رب کو راضی رکھ، اپنے رب سے اپنا تعلق بندگی بحال رکھ۔ اور فرمایا قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان ہے جو اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ بات بڑی مزے کی ہے، ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان ہے جو اس کی فطرت کے، جو اس کے اندر کی عادت ہے، فطرت ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے۔ جیڑا چنگا بندہ انہیں کی کرنا ہے؟ چنگا کام۔ تے جیڑا ماڑا بندہ انہیں کی کرنا ہے؟ ماڑا کام۔ تے جیڑا پیڑا بندہ انہیں کی کرنا ہے؟ پیڑا کام۔ جیو جیو دی عادت، جیسی اس کی فطرت، جیسا اس کا رویہ، اس نے وہی کام کرنا ہے۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ہر شخص کے لیے وہ عمل جو اس کی فطرت کے مطابق ہے وہ کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نبی کے بھی سب سے بڑے عارف ہیں، اللہ کے بھی سب سے بڑے عارف ہیں، اور قرآن کو بھی سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو بکر الصدیق قرأت القرآن من اولہ الی آخرہ، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا، فلم ارى فیہ آیۃ ارجا، اس آیت سے زیادہ امید والی میں نے آیت نہیں دیکھی، اس آیت سے زیادہ امید افزا، اس آیت سے زیادہ جو ہے کہ میں بخشا جاؤں گا کوئی آیت نہیں دیکھی۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس سے زیادہ اچھا قول میں نے اللہ کا نہیں دیکھا۔ کل یعمل علی شاکلتی، فرمایا اللہ نے جو یہ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے ہر ایک کے لیے وہ عمل آسان ہے جو اس کی فطرت میں ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُشَاكِلُ بِالْعَبْدِ إِلَّا الْعِصْيَانَ، فرمایا ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں گناہ کرنا، کمی کرنا، نافرمانی کرنا، غلطی کرنا ہے، ہم کمیاں، نافرمانیاں، غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَا يُشَاكِلُ بِالرَّبِّ، اور رب تبارک و تعالیٰ کی صفت اور شان یہ ہے الا الغفران، کہ رب بخشنے والا ہے، وہ خطائیں معاف کرنے والا ہے، وہ غلطیوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا بندے تو خطا کر کے مالک کی طرف رجوع کر، تیرا رب بخشنے والا ہے۔ فرمایا اس آیت نے میرا سینہ سب سے زیادہ ٹھنڈا کر دیا۔ جب ابو بکر کا سینہ اس آیت سے ٹھنڈا ہوا ہے تو قیامت تک ایمان والوں کا سینہ بھی اسی سے ٹھنڈا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے اور اپنے علماء حقہ سے قرآن سیکھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کہیں کہ خود ہی پڑھیں، قرآن کو خود پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی خود پڑھنا چاہیے، لیکن کہیں کہ خود پڑھ کے ہم سمجھ گئے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے علماء کے پاس آنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، اس کا اصل مطلب اور مفہوم، اور ہر ایرے غیرے سے اٹھ کر ہمیں قرآن نہیں سیکھنا۔ 1400 سال سے امت جن قرآن کے تراجم اور جن قرآن کی تفاسیر پر گامزن ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ کیا 1400 سال سے حضور کی امت گمراہ تھی؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع، جب امت گمراہی پر نہیں جمع ہو سکتی تو امت کے علماء، امت کے مفسرین، امت کے اولیاء، امت کے محدثین، امت کے مفکرین، کیا وہ گمراہی پر جمع ہو سکتے ہیں؟ 1400 سال سے جو قرآن کی تفسیر ہے وہی تفسیر حق ہے۔ آج کوئی آ کر قرآن کے نئے معنی، مطالب اور تفاسیر کرے، ہم اس کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ قرآن کی وہی تفسیر ہے جو سرکار کے صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے کی ہے، اور وہی ہمارے لیے جو ہے حجت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء اللہ سے اور علماء حقہ سے وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔